بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کو قرآن شریف حفظ کرنے کا ایک بہترین آسان نرالا انداز سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، وہ بچے جو قرآن شریف کو حفظ کرنے کا شوق رکھتا ہو لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ بہت کمزور ہو، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں کے ذہن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے، لیکن ذہن کمزور ہونے کی وجہ سے سبق جلدی یاد نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ میں بتلانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کمزور ذہن والے بچے کو کس طرح قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ یاد کرا سکتے ہو۔ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے یہ واقعی میں قرآن شریف کو یاد کرنے والا ہو، شوق ہو اور جذبہ ہو، یاد کرنے کا ذوق رکھتا ہو، اس کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جتنی محنت کر سکتا ہے اپنی محنت میں کمی آنی نہ دے، بلکہ لگاتار محنت کرتے رہے اور قرآن شریف کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ محنت میں کمی آنے نہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محنت کرنے کے باوجود اس کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تو وہ کس طرح قرآن مجید کو یاد کرے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک آیت کو لے لے کہ قرآن مجید کی جس پارے میں ہو، جہاں اس کا سبق ہو، وہ پہلے کیا کرے، اپنے سبق کو پہلے ناظرہ دہرا لے۔ سب سے پہلے 2-3 دفعہ اپنے سبق کو قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر قاری صاحب کو سنائے یا قاری صاحب سے خود سنے، ناظرہ مکمل سبق 5 لائن کا ہو، 10 لائن کا ہو، 15 لائن کا ہو، جتنا لے سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے 15 لائن لینا یہ کمزور ذہن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، 12 لائن لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال جتنا وہ لے سکتا ہے اس سبق کو پہلے ناظرہ دہرا لے۔ ناظرہ دہرانے کے بعد پھر ایک ایک آیت کو یاد کرے۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے ایک آیت کو لے لے، اس کو 3 دفعہ دہرا لے۔ 3 دفعہ دہرانے کے بعد اس کو پھر حفظ یعنی بغیر دے کے دہرائیے۔ اس طرح کوشش کرتے رہے کہ سب سے پہلے ایک آیت کو لے لے، اس کو ناظرہ 3 دفعہ دہرائیے، اس کے بعد پھر اس کو بغیر دے کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کا، وہ ہے روحانی طریقہ۔ یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ تو آپ اپنے بچے کی محنت کے اوپر چھوڑ دیں کہ بچے خود محنت کر کے اس کو یاد کرتے رہے، جس طرح ہم نے بھی ایسا ہی یاد کیا تھا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبق کو یاد کرنے سے پہلے 3 دفعہ آپ اپنے بچوں کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ پڑھائیے۔ یعنی بچہ خود سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھ لے۔ قرآن شریف کی ہی آیت ہے یہ، اس کو 3 دفعہ دہرا لے، اور ہو سکے تو 1 دفعہ الحمد شریف پڑھے اور 3 دفعہ درود شریف پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے یاد کرے کہ یا اللہ مجھے سبق کو آسان کر دے، میرے لیے سبق کو آسان کر دے۔ پھر 3 دفعہ یہ پڑھے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ پڑھ کے پھر سبق یاد کرے۔ انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے سبق یاد ہو جائے گا۔ سبق یاد کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہے، چونکہ یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے سبق یاد کرنے کا۔ اور لیکن یہ بتلاتا چلوں کہ سبق یاد کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو ٹائم ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، اس میں سبق یاد ہو جاتا ہے لیکن پکا نہیں ہوتا۔ تو سبق کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے یہ فجر کا ٹائم ہے۔ فجر کے ٹائم پہ آپ دوبارہ سبق کو دہرا لیں اور سبق دہرانے کے بعد کسی استاد کو، قاری صاحب کو سنا دے، تو انشاءاللہ آپ کا سبق بالکل پکا اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ایک روحانی طریقہ ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر جتنے بھی کمزور ذہن کے طلباء ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے روحانی جو وظائف ہیں ان کو پڑھے، پھر سبق کو یاد کرے، محنت کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ انشاءاللہ اس طرح یاد کرنے سے اور محنت کرنے سے سبق آسان ہو جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف سے محبت کرنے والے ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ جزاکم اللہ خیراً۔